باردی کا نعرے صلوات تھوڑا سا محمد آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. نعم المولا ونعم النصیر. وبه نستعين وهو خير معين. والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين. والصلاة والسلام على أكرم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. دعائے امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. سب مل کے ساتھ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صلوات پر محمد وآل محمد. پروردگار عالم نے یہ توفیق نصیب فرمائی ہے کہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ پھر سے ہمیں حاصل ہوا ہے اور روزے کی عبادت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ یہاں پر مختلف مقامات پر جہاں دروس کا اہتمام کیا گیا ہے علوم محمد اور آل محمد سے ہم استفادہ کر سکیں گے. آواز آ رہی ہے آپ کو میری بات سے؟ نہیں آ رہی. اہل بیت اطہار پر درود بھیجتے محمد اور آل محمد. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو انشاءاللہ روزے کی عبادت کے ساتھ ساتھ ہم اہل بیت اطہار کے علوم سے بھی استفادہ کر سکیں. تھوڑا سا رمضان مبارک کے بارے میں گزارش کروں گا لیکن اس سے پہلے چونکہ جب اس مقام پر بعض بزرگان تشریف فرما ہے کہ جو 10-12 سال سے اس مقام پر دروس ہو رہے ہیں اس میں شرکت فرما رہے ہیں تو 10-12 سال سے دروس میں شرکت کر رہے ہیں. اس وقت جب سلسلہ شروع ہوا تھا تو بہت محدود مقامات تھے کہ جہاں پر درس ہوا کرتے تھے. اب آہستہ آہستہ الحمدللہ خاص طور پر جو ہمارا علاقہ ہے اس میں مختلف مقامات پر کثرت کے ساتھ دروس ہو رہے ہیں. بہت اچھی بات ہے. تو لہذا تھوڑا سا اس بار تجرباتی طور پر ہم نے سوچا کہ اس پروگرام کو
چینج کیا جائے، اور اس میں کوشش یہ کی گئی کہ ابتدائی 14 دن یعنی آدھا مہینہ ہم دعاؤں پر تھوڑا سا فوکس کر سکیں اور دیکھ سکیں کہ اہل بیت اطہار نے وہ کون سی دعائیں ارشاد فرمائی ہیں کہ جو غیر معروف ہیں، عام طور پر ہمارے یہاں نہیں پڑھی جاتی. دعائے کمیل تو ہم سب جانتے ہیں، دعائے نطبہ جانتے ہیں، لیکن بڑی اہم اور معتبر دعائیں ہیں کہ جو ہم تک پہنچی ہیں لیکن ہمارے یہاں پڑھی نہیں جاتی، حتیٰ محافل میں بھی اجتماعی طور پر نہیں پڑھی جاتی. تو ایک چارٹ دیا گیا تھا مختلف مقامات پر، آپ کو شاید ملا بھی ہوگا. مثلا دعائے عدیلہ ہے، دعائے استشیر ہے، دعائے مشلول ہے، اسی طریقے سے مناجات ہیں چوتھے امام کی. آج کی دعا ہے، مولا کا میں نام لیتا ہوں برکت کے لیے، کہ مولا امام زین العابدین سید الساجدین علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی. تو ان کی دعا ہے، دعا نمبر 44 صحیفہ سجادیہ میں، جو استقبال ماہ رمضان المبارک سے متعلق ہے. عام طور پر توفیق نصیب نہیں ہو پاتی کہ گھر میں رہ کر اس دعا کو پڑھ سکیں. تو ہمارا سلسلہ یہ بنا انشاءاللہ 14 دن تک کہ ہم کوشش کریں گے کہ روزانہ ایک ایک دعا کے بارے میں کچھ بیان بھی کیا جائے، اور اس دعا کو اجتماعی طور پر ہم یہاں پڑھیں بھی، اس لیے کہ یہ دعائیں ان میں سے بعض کے الفاظ مشکل ہیں اور انہیں پڑھنا ایک عام آدمی کے لیے قدر مشکل ہو جاتا ہے، جو قرآن پڑھ سکتے ہیں لیکن دعا نہیں پڑھ سکتے پھر بھی. تو ہم اجتماعی طور پر انشاءاللہ یہاں پر پڑھیں گے، ساتھ ساتھ کچھ ترجمہ مصائب اہل بیت اطہار کا بھی ذکر ہوگا. تو دعا اور مجلس یہ ساتھ ساتھ پروگرام ہمارا چلتا رہے گا. آپ کو جو پیپرز ڈسٹریبیوٹ کیے گئے ہیں، ہماری کوشش یہ ہوگی کہ روزانہ کی جو دعا ہے وہ آپ کو دی جائے تاکہ آپ سب مل کر ساتھ میں پڑھ سکیں. اور اجتماعی دعا کا اور اجتماعی اعمال اور اجتماعی عبادات کا جو تصور ہے وہ اتنا بہترین ہے. یہ ہم حدیث کثرت کے ساتھ آپ سن بھی چکے ہیں کہ 40 مومنین ایک ساتھ ایک جگہ پہ جمع ہوتے ہیں اور دعا کرتے ہیں تو ایک کی دعا قبول ہوتی ہے تو اللہ اس کے صدقے میں سب کی دعا قبول کر لیا کرتا ہے. اور آج کل آم کا سیزن ہے تو بڑی اچھی مثال بھی اس کی بن سکتی ہے، اور افطار کے بعد بھی لہذا پریشانی بھی نہیں ہے. تو جب ہم خریدنے جاتے ہیں آم، اگر سنگل لیتے ہیں تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہر آم کو ہم چیک کرتے ہیں کہ اس میں کہیں داغ تو نہیں ہے، کوئی نشان تو نہیں ہے. اس کے بعد اگر وہ ہمارے معیار پر پورا اترتا ہے تو اسے لیتے ہیں، ورنہ واپس رکھ دیتے ہیں. لیکن بسا اوقات ہم ایک پیٹی لیتے ہیں آم کی، اس کے بعد اس میں سنگل چیک نہیں کیا جاتا کہ اس میں ایک ایک آم کو چیک کیا جائے کہ اس میں داغ ہے یا نہیں، یہ کیسا ہے یا نہیں. تو جب وہ پیٹی لیتے ہیں تو اچھے آم ان کے صدقے میں جو داغ والے ہوتے ہیں وہ بھی ساتھ میں آ جاتے ہیں. بس یہی معاملہ ہماری دعا کا ہے. جب فردن اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے، نہیں معلوم میری بات ہو سکی یا نہیں، فردن جب آپ پیش کریں گے تو وہ اس کو پرکھا جائے گا، اسے چیک کیا جائے گا، اس میں خلوص تھا نہیں تھا، خضوع خشوع کتنا تھا، اس میں توجہ کتنی تھی، اسے صحیح پڑھا یا نہیں پڑھا، وہ ایک ایک کا اپنا ہوگا. لیکن اگر ایک ساتھ سب کی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں چلی جائیں تو ہم میں سے کوئی ایک بھی ایسا ہو کہ جو اس قابل ہوگی جس کی دعا قبول ہو سکتی ہو، تو اس کے صدقے میں جو داغ والی دعائیں ہوں گی وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں گی اور پہنچ جائیں. درود بید محمد و آل محمد اللہم صلی. تو اس سلسلے میں اعلان بھی کر دوں کہ انشاءاللہ کل دعا افتتاح پڑھیں گے ہم. تو روزانہ کی جو دعائیں ہوں گی، جو مومنین اپنے ساتھ دعا لے کر آنا چاہتے ہیں مفاتح الجنان کتاب، تو بہت اچھی بات ہے، وہ اپنی کتاب لے کر آئیں اور ہمارے ساتھ دعا میں شریک ہو جائیں. اور جو نہ لا سکے انشاءاللہ ان کے لیے ہم یہاں پر انتظام کریں گے. ایک اعلان مینجمنٹ کی جانب سے، یہ ابتدائی کچھ مجالس میں ہو سکتا ہے 1-2 مجالس میں اعلانات ہوتے رہیں، وہ یہ کہ قرآن و تدبیر اکیڈمی رمضان المبارک میں اتوار کے روز کھلا رہے گا اور جمعے کے روز تعطیل ہوگی. تو وہ مومنین کے جو صبح کو رابطہ کرتے ہیں ٹیلی فون کے ذریعے سے یا خود ذاتی طور پر تشریف لاتے ہیں، وہ اتوار کے دن کھلا رہے گا. ماہ رمضان میں جمعے کے دن تعطیل ہوگی، البتہ جمعے کے دن پھر مغربین سے دوبارہ، چونکہ افطار کا سلسلہ ہے اور اس کے بعد درس کا سلسلہ ہے، تو پھر وہ دوبارہ آفس اوپن ہوگا. رمضان کا مہینہ جب آغاز ہونے والا تھا، مفاتح الجنان میں شیخ عباس قمی نے ایک روایت لکھی ہے. وہ یہ کہ سرکار ختمی مرتبت نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور وہ خطبہ روایت ہے ہمارے 8ویں امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی زبانیں، اللہم صلی، کہ انہوں نے اپنے آباء و اجداد سے اسے نقل کیا تھا، اور یہاں تک کہ سلسلہ پہنچتا ہے امیر المومنین تک. اور یہ جو روایت کی کڑی ہے کہ 8ویں امام نے 7ویں امام سے، 7ویں امام سے 6ٹھے امام سے، اور 6ٹھے امام نے 5ویں امام سے، خود یہ بھی ایک مستقل موضوع ہے کہ انشاءاللہ دعائے جس دن ہم تلاوت کریں گے اس دن تھوڑا سا اس بارے میں ہم گزارش بھی کریں گے کہ یہ جو سلسلہ ہے یہ تو راویوں کا سلسلہ ہے نا گویا، یعنی ائمہ علیہ السلام نے روایت کی ایک کے بعد ایک. تو جس روایت میں ائمہ راوی ہوں
تو دعا تو چھوڑ دیجئے، وہ روایت تو چھوڑ دیجئے، خود ان راویوں کے سلسلے کی کیا اہمیت ہے کہ ایک جملہ یہاں گزارش کر دوں تاکہ اس خطبے کی اہمیت سمجھ میں آ سکے کہ یہ جو روایت ہے رمضان المبارک سے پہلے رسول اللہ نے اس خطبے کو بیان کیا، اور اس کی روایت کون کر رہے ہیں؟ 8ویں امام سے لے کر روایت آگے تک جاتی ہے، مولا علی علیہ السلام تک جاتی ہے کہ امام احمد ابن حنبل کہ سعودی حکومت کا اس وقت جو مسلک ہے آفیشلی وہ حنبلی ہے، تو امام احمد ابن حنبل جو ائمہ اربعہ میں سے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ سلسلہ جس کو ہم سلسلۃ الذہب کہتے ہیں یعنی سونے سے لکھے جانے کے قابل، روایت تو چھوڑ دو، اگر راویوں کا سلسلہ کسی مجنون اور کسی پاگل پر پڑھ دیا جائے اور وہ صاحب عقل ہو جائے تو حیرت نہ کرنا، اس لیے کہ یہ وہ عظیم اور بابرکت نام ہے کہ فقط ناموں میں اللہ نے یہ برکت رکھی ہے، جیسے کہ رمضان المبارک کا نام، اس رمضان کے نام میں اللہ نے برکت رکھی ہے، فقط رمضان کا نام، اس لیے کہ رمضان کا نام اللہ کے نام سے ایک نام ہے، لہذا حدیث میں آیا ہے کہ لا تقولوا جاء رمضان ولا ذهب رمضان، یہ نہیں کہو کہ رمضان آیا اور رمضان گیا، بلکہ کہو کہ ماہ رمضان آیا اور ماہ رمضان گیا، اس لیے کہ جو عربوں میں جب کہا جاتا تھا رمضان آیا اور رمضان گیا، تو رمضان چونکہ اللہ کا بھی نام تھا تو ایک تصور یہ ہوتا تھا کہ یعنی نعوذ باللہ کہ اللہ آیا اور اللہ گیا، ہمارے ہاں تو چونکہ اردو میں تصور نہیں ہوتا، لیکن عربوں کو منع کیا گیا کہ تم جب کہو کہ رمضان آیا اور رمضان گیا تو کہو ماہ رمضان، شہر رمضان آیا اور شہر رمضان گیا، فقط رمضان تنہا نہ کہو، اس لیے کہ رمضان اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اور رمضان کیوں کہا گیا، اس مہینے کو کیوں کہا گیا؟ سرکار ختمی مرتبت کی حدیث ہے انما سمی رمضان لان رمضان یرمز الذنوب، رمضان کو رمضان اس لیے کہا گیا کہ رمضان کا مطلب ہوتا ہے ابھی زبان میں وہ پروسیس کہ جب سورج کی شعائیں پوری آب و تاب کے ساتھ چمکتی ہیں اور زمین پر آتی ہیں تو ان شعاؤں کی وجہ سے زمین کے جو جرمز ہیں وہ مر جاتے ہیں، یہ پروسیس ہوتا ہے، اس کی رطوبت ختم ہو جاتی ہے، اس پورے پروسیس کو بھی عربی زبان میں رمضان کہا جاتا ہے۔ کہا کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کو رمضان اس لیے کہا گیا کہ لأن رمضان یرمز الذنوب، جیسے سورج زمین کی رطوبتوں کو جلا دیا کرتا ہے ویسے ماہ رمضان تمہارے گناہوں کو جلا دیا کرتا ہے، لہذا ہم جو دعا پڑھیں گے دعا استقبال ماہ رمضان انشاءاللہ، اس میں چوتھے امام کا ایک عجیب جملہ ہے، فرماتے ہیں کہ پروردگار رمضان کا چاند جب طلوع ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہوتا ہے، اس کے بعد یہ چاند 14ویں کے بعد گھٹنا شروع ہوتا ہے، تو فرمایا کہ پروردگار جیسے جیسے رمضان کا چاند گھٹتا رہے تو ویسے ویسے اس کے ساتھ میرے گناہوں کو بھی گھٹاتا جا، کم کرتا جا۔ تو رمضان المبارک، اچھا اس میں غور فرمائیے گا، گناہوں کی مغفرت، آیت اللہ جوادی آمولی ایران میں جو درس خارج دیتے ہیں، درس تفسیر بھی دیتے ہیں، انہوں نے ایک خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، کہا رمضان کا سب سے بڑا ثواب یہ نہیں ہے کہ گناہ معاف ہو جائیں، رمضان کی کم ترین حقیقت یہ ہے کہ مومن کے گناہ معاف ہو جائیں، یعنی یہ تو منیمم ہے، اتنا تو ہونا ہی چاہیے۔ لہذا سرکار نے اس خطبے میں کہ جو میں اشارہ کر رہا تھا ارشاد فرمایا کہ ان الشقی، یقیناً بدبخت اور شقی ہے وہ کہ حرم غفران الذنوب فی هذا الشہر العظیم، کہ جو اس شہر عظیم میں، اس ماہ عظیم میں، شہر کہتے ہیں عربی زبان میں مہینے کو، اس ماہ عظیم میں بھی گناہوں کی مغفرت سے محروم رہ جائے، سب سے بڑا بدبخت ہے، شقی ہے۔ لہذا اسے منیمم اسکیل پہ رکھیے گا، اس سے تو آگے ہمیں، اور اس سے آگے کیا ہو سکتا ہے؟ بعض کے ذہن میں ہو سکتا ہے سوال آ جائے، مولانا گناہ معاف ہو گئے بس اس سے بڑھ کے کیا ہوگا؟ تو پھر میں ایک روایت کا اشارہ کر دوں، وہ یہ کہ گناہ معاف ہو جانا الگ بات ہے اور اللہ کی رضا کو حاصل کر لینا الگ بات ہے، فرق ہے دونوں میں۔ لہذا ایک دعا میں آیا ہے کہ ان لم ترض عنی فاعف عنی، پروردگار اگر تو مجھ سے راضی نہیں ہو رہا تو پھر کم از کم میرے گناہوں کو معاف تو کرتے۔ بس اوقات ہوتا ہم کسی کو معاف کر دیتے ہیں اور ہمارے، لیکن دل سے راضی نہیں ہوتے، ٹھیک ہے معاف کیا، لیکن اللہ پروردگار کم سے کم یہ ہے کہ گناہ معاف ہو جائیں، زیادہ سے زیادہ کیا ہے اس کی رضا حاصل ہو جائے۔ اور ہم کس کے چاہنے والے ہیں؟ ہم اس کے چاہنے والے ہیں جس نے شب ہجرت بستر رسالت پر سو کر ایک رات میں مرضی پروردگار کو خرید لیا تھا۔ صلوات پر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی۔ اس کے چاہنے والے کو رضا حاصل ہونی چاہیے نہیں اس ماہ میں۔ اور پھر سرکار نے ارشاد فرمایا ایھا الناس، اے انسانوں، قد اقبل الیکم شہر اللہ، اللہ کا مہینہ تمہارے پاس آ رہا ہے، من البرکت والرحمت والمغفرہ، اس میں برکت بھی ہے، رحمت بھی ہے، مغفرت بھی ہے،
وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ أَفْضَلُ الشُّهُورِ، یاد رکھو کہ یہ سب سے بلند ترین مہینہ اللہ کے نزدیک، وَأَيَّامُهُ أَفْضَلُ الْأَيَّامِ، اس کے دن سب سے زیادہ افضل ہیں، وَلَيَالِهِ أَفْضَلُ اللَّيَالِي، اس کے راتیں بھی ساری راتوں سے سب سے افضل ہیں، اور پھر فرمایا کہ ساعاتُهُ أَفْضَلُ السَّاعَات، اس کا ایک ایک لمحہ باقی تمام مہینوں سے افضل ہے۔ یہ نعمت آ رہی ہے ہمارے پاس۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ وَهُوَ شَهْرٌ دُعِيتُمْ فِيهِ إِلَى ضِيَافَةِ اللَّهِ، اے انسانوں، خدا کی قسم اگر یہ جملہ کسی کے دل پر اثر کر جائے تو ایک ہی جملہ کافی اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے، رمضان میں خاص طور پر، کہ اے انسانوں، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ نے تمہیں اپنا مہمان بنا کر بلایا ہے، جسے اللہ اپنا مہمان بنا دے۔ جب آپ تشریف لے جاتے ہیں کربلا مولا، کہتے ہیں مولا کے مہمان ہیں، اس وقت کیفیت کیا ہوتی ہے؟ انسان وہ گناہ کہ جو اپنے شہر میں کرتا ہے، کربلا میں مولا حسین کے حرم کے سامنے نہیں کرتا، کہتا ہے میں مولا کا مہمان ہوں۔ جب رمضان آتا تھا تو تصور کیجئے کہ مولا حسین بھی اللہ کے مہمان ہوا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اہل بیت اطہار اللہ کے مہمان ہوا کرتے تھے، اللہ کا دسترخوان۔ وَجَعَلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ كَرَامَةِ اللَّهِ، اور حضور آگے فرماتے ہیں کہ اللہ نے مہمان بھی بنایا ہے اور اپنے کرم کا دسترخوان بھی تمہارے لئے بچھایا ہوا ہے۔ وہ تو سارا سال ہے، لیکن جس میں خاص اللہ بچھاتے کرم کا دسترخوان۔ آؤ، اور پھر فرمایا وَأَنفَاسُكُمْ فِيهِ تسبیح، اس میں اللہ کا کرم یہ کہ جب سانس لیتے ہو تو تسبیح کا ثواب ملتا ہے۔ وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ، جب سوتے ہو تو عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اس آپ نے کہا مولانا رمضان میں بہت عبادت کرتے ہیں، صبح سے شام تک سوتے ہیں، عبادت کا ثواب ہے چونکہ۔ البتہ یہ اس شخص کے لیے کہ جو اعمال ماہ رمضان کو انجام بھی دے رہا ہو، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ جب خستگی طاری ہو جائے تو وہ سو جاتا ہے، لیکن فرشتے نامہ اعمال اس کا وہ سٹاپ نہیں کرتے ہیں، وہ لکھتے چلے جاتے ہیں، یہ عبادت کر رہا ہے، یہ عبادت کر رہا ہے، یہ عبادت کر رہا ہے۔ تو بہترین موقع ہے، بہترین مہینہ ہے رمضان۔ فقط انشاءاللہ جو دعا آغاز کریں گے اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ایک ایک جملہ تھوڑا سا اس کے بارے میں گزارش بھی کر دوں، پھر ہم عربی پڑھیں گے ساتھ میں، اور تھوڑا سا مصائب بھی ساتھ میں پڑھیں گے۔ اس مہینے میں جو چوتھے امام نے تعریف فرمائی ہے، رمضان کی ڈیفینیشن کیا ہے، رمضان کیا ہے، تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پروردگار تو نے اپنے لطف و کرم کے راستوں میں سے ایک راستہ اس مہینے کو قرار دیا ہے، یعنی رمضان کا مہینہ۔ امام نے رمضان کی خصوصیات بتائیں، رمضان کا مہینہ، روزے کا مہینہ، اسلام کا مہینہ، پاکیزگی کا مہینہ، تطہیر کا مہینہ، عبادت اور قیام کا مہینہ، یہ ہے رمضان۔ ٹیلی ویژن اسکرین پر اکثر آتا ہے، روڈ پر نکلتے ہیں اور سوال کرتے ہیں نا، مائک لے کر مختلف لوگوں سے سوال کیا جائے کہ رمضان کس چیز کا مہینہ، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مجھے تو تقریباً اطمینان ہے کہ 90% لوگ کہیں گے سموسے کا مہینہ، پکوڑے کا مہینہ، جلیبی کا مہینہ، فروٹ چاٹ کا مہینہ۔ رمضان کا جب آغاز ہوتا ہے تو ذہن میں صرف سوائے افطاری اور سوائے سحری کے، جبکہ مستحب یہ فقہی مسئلہ بھی ساتھ میں آ جائے، مستحب یہ ہے کہ انسان جب افطار کرے اس سے پہلے مغرب اور عشاء کی نماز پڑھ لے، اس کے بعد افطار کرے، یہ مستحب ہے۔ البتہ ایک شرط کے ساتھ کہ خضوع و خشوع نماز میں باقی رہے، وہی کہ جناب علی یہاں پر مغرب عشاء کے سبحان ربی العظیم و بحمدہ وہاں پکوڑے تلے جا رہے ہوں گے، پتہ نہیں ختم نہ ہو جائے، تو پھر اللہ کہتا ہے کہ نہیں، پہلے تم افطار کر لو، اس کے بعد اطمینان کے ساتھ آنا اور مغرب عشاء کی نماز پڑھنا توجہ کے ساتھ۔ البتہ یہ ان کے چاہنے والوں کے لیے بیان ہو رہا ہے کہ جن کے پیروں سے تیر کھینچ لیا جائے تو انہیں نماز میں پتہ نہیں چلتا، لہذا احساس اس بات کا، خاص طور پر جو جوان ہیں، روزے مجھے اندازہ ہے کہ تھوڑے سے تفصیل ہیں، طویل ہیں، لیکن اگر وہ کر سکیں یہ کام، اور یہاں پر یہ کام جب نماز مغربین ہوتی ہے تو جانتا ہوں کہ مغرب اور عشاء ساتھ میں ہوتی ہے یہاں پر، تو خود بخود وہ مستحب حاصل ہو جاتا ہے، مغرب اور عشاء کی نماز ہوتی ہے، اس کے بعد افطار ہوتا ہے، تو اگر کوئی کر سکے ایسا، البتہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ اس کے بعد امام نے فرمایا کہ پروردگار اس مہینے میں اس کی عظمت کو باقی رکھنے کے لیے تو نے وہ چیزیں کہ جو باقی مہینوں میں جائز اور حلال کی تھیں اس میں حرام کر دی ہیں۔ احترام ماہ رمضان، پہلی رمضان شہر کوفہ، مولا امیر المومنین، مولا کا ایک چاہنے والا تھا نجاشی، یہ وہ نجاشی نہیں ہے کہ حضرت جعفر طیار جن کے پاس گئے تھے، یہ ایک دوسرا نجاشی ہے، اور یہ ایسا چاہنے والا تھا کہ اس نے صفین کے میدان میں امیر المومنین کی شان میں اشعار کہیں، پرجوش اور جوشیلے اشعار، تاکہ فوج کو جوش آ سکے۔ 18 مہینے جو جنگ چلی، جنگ صفین، اور اس نے اپنے ہاتھوں سے جہاد کیا اور اپنی تلوار سے جہاد کیا امیر المومنین کی شان میں، لیکن شیطان نے بہکا دیا۔ پہلی رمضان تھی، گزر رہا تھا ایک مقام سے کہ اچھا تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن اس سے ایک فعل حرام سرزد ہو گیا،
ایک فاسق و بدکار نے اسے بہکا دیا اور اس سے فعل حرام سرزد ہو گیا رمضان المبارک کے مہینے میں. اور پھر اس نے شراب بھی ساتھ میں اس طرح سے پی لی کہ یہ لوگ مست تھے اور آواز ان کی بلند ہونے لگی اور اطراف کے لوگوں کو پتہ چل گیا اور ثابت ہو گیا کہ اس نے غلط کام کیا ہے. مولا امیر المومنین تشریف لاتے ہیں. مولا کا چاہنے والا تھا لیکن علی حد تعزیر اور اللہ کے حکم کو جاری کرنے کے معاملے میں یہ نہیں دیکھا کرتے کہ کون ہے میرے سامنے, وہ جاری کرتے ہیں. اور یہ زمانے کے امام کی حکومت کا ہم انتظار کر رہے ہیں تو اس پر آمادہ رہیے گا, یہ علی ہی کا وارث ہے. یہ کہنے سے جان نہیں چھوٹے گی کہ ہم مجلس حسین میں تو جاتے ہیں اور نعرہ حیدری تو لگاتے ہیں. وہ کہ جو اشعار بھی پڑھ رہا تھا صفین میں اور جہاد بھی کر رہا تھا صفین میں, لیکن غلط کام کیا تو مولا نے کہا کہ حج جاری کرو, 80 کوڑے لگاؤ. 80 کوڑے لگائے گئے. جب سزا ختم ہو گئی, نجاشی اس کا نام, سزا ختم ہو گئی, مولا نے کہا 20 اور لگاؤ. اس نے کہا کہ مولا یہ 80 کوڑے تو سمجھ میں آ گیا کہ اس جرم کی سزا تھی, 20 کیوں؟ کہا کہ ماہ رمضان المبارک کے تقدس کو تو نے پامال کیا ہے, علی اسے برداشت نہیں کر سکتا. غیبت کرنا ویسے ہی حرام ہے لیکن رمضان میں تقدس بھی پامال ہو جاتا ہے. میوزک سننا ویسے ہی حرام ہے, خدا نہ خواستہ کوئی گناہ ہو تو ویسے ہی, لیکن رمضان میں تقدس اور پامال ہو جاتا ہے. اس لیے اس بات کہ یہ تو بچہ بھی اب سمجھتا ہے. یہیں پر ایک مقام پر مدرسہ ہو رہا تھا, ساتھ میں میوزک کی آواز آ رہی تھی, رمضان المبارک کا مہینہ تھا, چند سالوں قبل کی بات ہے. تو ایک بچے نے اپنے استاد سے کہا کہ دیکھیے شرم نہیں آتی, رمضان میں بھی گانے سن رہے ہیں. تو استاد نے بڑا اچھا جواب دیا, کہا کہ بیٹا رمضان کے علاوہ بھی گانے سننے میں شرم محسوس ہونی چاہیے, علی رمضان میں نہیں. لیکن رمضان اس پروسیس کا نام ہے کہ انشاءاللہ جب اس پروسیس سے گزر جائے انسان تو اللہ کی خاطر حلال کو چھوڑا تھا, رمضان کے بعد کم از کم اللہ کی خاطر حرام کو تو چھوڑ ہی دے گا, تربیت ہو جائے گی انسان کی. تو مولا فرماتے ہیں کہ پروردگار تو نے کچھ چیزوں کو اس میں قرار دیا. اس کے بعد آخری ایک بات اور پھر ہم دعا کا آغاز کریں گے. کیا کریں رمضان میں, کیا کریں؟ امام نے فرمایا پروردگار میری مدد فرما تاکہ ہم بیہودہ باتوں کی طرف کان نہ لگائیں. رمضان میں کیا کرنے والا ہے روزے کے عالم میں؟ فضول چیزوں کی طرف بلا وجہ نگاہ نہ اٹھائیں, یعنی حرام کی جانب, اس چیز کی جانب نہ بڑھے کہ جس کی جانب تو نے بڑھنے سے منع کیا, اور صرف ان چیزوں کو بجا لائیں کہ جن پر تو نے ثواب کا وعدہ کیا ہے. کہ چوتھے امام کے بارے میں روایت ہے کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا تھا تو ان کی زبان مطہر سے کوئی قرآن اور دعا اور استغفار کی آواز سنا نہیں کرتا تھا, صرف یہ جاری رہتا تھا بس. قرآن کی تلاوت ماشاءاللہ مومنین طریقہ کار ہے کہ قرآن ختم کرتے ہیں. روایات میں موجود ہے کہ ائمہ علیہ السلام 40 قرآن رمضان میں ختم کیا کرتے تھے. 40 قرآن رمضان مبارک میں, یعنی ایوریج ایک دن اس سے بھی زیادہ, ایک قرآن سے بھی زیادہ. یہی اہل بیت اطہار کی شان ہے کہ وہ کر کے بتایا, تقاضا ہم سے اتنے کا کیا. ظاہر ہم 40 ختم بھی نہیں کر سکتے, نہ ہماری اتنی اوقات ہے اور نہ اتنی شان ہے, نہ ہم پڑھ سکتے ہیں ایسا. غالب کے شاگرد تھے میر مہدی مجروح, مشاعرہ ہو رہا تھا تو کسی نے غالب کا شعر غلط پڑھا. تب شاعر کا شعر غلط پڑھ لے وہ بھی شاگرد کے سامنے تو ایک بڑی بری بات سمجھی جاتی ہے, توہین سمجھی جاتی ہے. تو انہوں نے اپنا جوتا اٹھایا, پیچھے اس کے بھاگے اور جوتا لگا کر اس کو کہا کہ تیری جرت کیسے ہوئی, یہ غالب کا شعر ہے, غالب قرآن وران نہیں کہ جیسے منہ اٹھا کے چائے پڑھ لیا. اچھا, یہ جملہ میں نے کیوں گزارش کیا؟ اس لیے کہ ہمارے یہاں تو پھر بھی کم ہے, بڑے بھائیوں میں ہے کہ بس قرآن کسی طریقے سے. اچھا, بخاری میں موجود ہے نعمت البدعۃ ھذہ, جب خلیفہ دوم نے شروع کروایا کام کہ بھئی اس طرح سے جماعت کے ساتھ قرآن پڑھا جائے, تو اس کے بعد انہوں نے ایک جملہ کہا کتنی اچھی بدعت ہے یہ. اچھا, کل ایک ٹیلی ویژن چینل پہ موجود تھا تو وہاں پر ایک سوال یہ آیا اور خود بڑی اچھی بات یہ ہوئی کہ جو اہل سنت کے عالم تھے انہوں نے خود کہا یہ کہ انہوں نے ارشاد فرمایا ہے کہ کتنی اچھی بدعت ہے یہ. اب کوئی سوال کرے کسی سے کہ بدعت بھی کون سی اچھی ہوتی ہے, کہا لیکن یہ اچھا عمل ہے. اس کا مطلب بدعت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ جو رسول اللہ کے دور میں نہیں تھی. البتہ ڈھیٹ پن کا اظہار اس طریقے سے کیا کہ انہوں نے فرمایا کہ نہیں, رسول اللہ کے دور میں بھی تھی لیکن مخفیانہ تھی, پتہ نہیں تھا کسی کو. تو اس وقت میرے ذہن میں خیال آیا کہ کم از کم ان سے بہتر تو نیلام گھر کا طارق عزیز ہے کہ اس نے ایک دفعہ
سوال کیا کہ تراویح کس کے دور میں شروع ہوئی؟ اب بسا اوقات لوگ ہوتے ہیں نا کہ جو خدمت کرنے کے جذبے سے کر رہے ہوتے ہیں کام، لیکن ہمارے لیے بہت اچھا نکتہ چھوڑ دیتے ہیں. تو کہا بھائی تراویح کس کے دور میں شروع ہوئی؟ تو ایک صاحب کھڑے، انہوں نے ہاتھ بلند کیا، میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے شروع ہوئی. کا جواب غلط نہیں. اس کے بعد ایک اور صاحب نے ہاتھ بلند کیا، کہا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے شروع ہوئی. کا جواب غلط. میں نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر ایک صاحب بلند ہوتے ہیں، انہوں نے کہا کہ جناب حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کام کیا. کہا اس کے لیے الیکٹرا. اس کا جواب صحیح ہے. میں نے کہا کہ اہل بیت اطہار بھی بسا اوقات کسی کی زبان سے کیا کیا نکلا دیتے ہیں کہ سمجھ میں آ جائے کہ جو در کے در کو چھوڑتا ہے پھر وہ در بدر ہو جاتا ہے. لہذا اسلام وہ ہے کہ جو ہمیں محمد اور آل محمد سے ملا ہے. تو قرآن ویسے پڑھیں کہ ایک قرآن ختم بھی کیجئے، ساتھ ساتھ ایک وقت بھی رکھیے کہ اگر ہو سکے تو روزانہ 10 سے 15 منٹ اس پہ غور کر سکیں، ترجمہ پڑھ سکیں. اچھی اچھی تفاسیر موجود ہیں، اب تو کسی پر حجت بھی باقی نہیں ہے. انٹرنیٹ موجود ہے، تفاسیر اچھی اچھی سی موجود ہے، انگلش میں بھی اویلیبل ہے، مختصر سی. اسے دیکھیے کہ کیا ہے قرآن میں، انشاءاللہ نورانیت میں اضافہ ہوگا. اور پھر اس دعا میں جو صحیفہ سجادیہ میں چونکہ ہمیں دعا کا سلیقہ بھی تو سکھلایا گیا نا، اس دعا کی جان یہ ہے کہ دعا زیادہ تفصیلی نہیں ہے، لیکن اس مختصر دعا میں امام علیہ السلام نے 8 مرتبہ اہل بیت اطہار پر درود بھیجا ہے اپنے آپ پر، 8 مرتبہ. اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جہاں کہیں کوئی ایسا موقع آتا تھا کہ جو زیادہ اہم ہوتا تھا تو امام فوراً درود بھیجتے تھے، اس کے بعد دعا فرماتے تھے. کہا کہ اے اللہ تو محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور جبکہ اس مہینے میں ہر رات میں کچھ تیرے ایسے بندے ہوتے ہیں جنہیں تو جہنم کی آگ سے آزاد کیا کرتا ہے، تو پروردگار ان بندوں میں میرا نام بھی شامل فرما. اور پھر درود بھیجا کہ پروردگار تو محمد اور آل محمد پر رحمت نازل فرما. بار بار درود بھیجا. جو خطبہ شعبانیہ ہے رسول اللہ کا جس میں رمضان کے اعمال کو بیان کیا گیا، اس میں یہ بھی رسول اللہ نے کہا کہ کثرت کے ساتھ اس میں اہل بیت اطہار پر محمد اور آل محمد پر درود بھیجو. اور روایت اللہم صلی علی، اور روایت میں بیان کیا گیا کہ جب قیامت میں انسان پہنچے گا اور اس کے نامہ اعمال کو چیک کیا جائے گا اور اس میں کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہوگی کہ جس کے نامہ اعمال کو وزنی اور بھاری کر سکے، تو پھر پروردگار کہے گا کہ جو اس نے میرے حبیب پر ان کی آل پر درود بھیجے ہیں وہ اس کے نامہ اعمال میں شامل کرو. جیسے ہی درود اس کے نامہ اعمال میں شامل ہوں گے اس کا نامہ اعمال سنگین ہو جائے گا، بھاری ہو جائے گا. اللہم صلی علی وسلم محمد. لہذا فقط رسم کی حد تک نہیں، اسے باقاعدہ عبادت سمجھ کر مستقل رمضان المبارک میں جتنا ہو سکے وہ اہل بیت اطہار پر آپ درود بھیجتے جائیں. اور آخر میں جو امام نے درود بھیجا جہاں دعا کا اختتام کیا وہ پوری شان و شوکت کے ساتھ بھیجا، پھر تفصیل کے ساتھ کہ فرمایا، ترجمہ اس کا پیش کر دو، ہم دعا کو پھر آغاز کرتے ہیں. فرمایا اے اللہ محمد اور ان کی آل پر ہر وقت اور ہر گھڑی اور ہر حال میں اس قدر رحمت نازل فرما کہ وہ تیری رحمت دگنی ہو جائے اور اس سے بھی 4 گنا زیادہ ہو جائے. اتنی رحمت کہ جس کا تیرے سوا اور کوئی شمار نہیں کر سکتا، اس لیے کہ تو یقیناً جس چیز کو چاہتا ہے اسے انجام دینے پر قادر ہے. یہاں پر دعا کا اختتام کیا امام علیہ السلام نے. تو رمضان قرآن سے بھی قربت کا مہینہ ہے، وارثان قرآن سے بھی قربت کا مہینہ ہے. میں نے عرض کیا کہ فقط کھانے اور پینے کا مہینہ نہیں ہے. ایک صاحب سے پوچھا گیا کہ رمضان سے پہلے کتنا وزن تھا؟ کہا 80 کلو. رمضان کے بعد کتنا ہے؟ کہا پنجتن پاک کے صدقے میں 5 بڑھ گیا، 85. الحمدللہ. اس لیے کہ سحری میں عام طور پر ہم اس لیے زیادہ کھاتے ہیں، نیت یہ ہوتی ہے اس لیے زیادہ کھاتے ہیں کہ کیونکہ دوپہر کو کھانا نہیں ہوگا تو سحری میں زیادہ کھا لیتے ہیں، اور افطار میں اس لیے زیادہ کھاتے ہیں کہ دوپہر کو کھایا نہیں ہے تو اس لیے اس میں زیادہ کھا لیتے ہیں، اور رات کو پھر اس لیے کھاتے ہیں کہ ابھی 2 ٹائم کا کھایا ہے، ابھی تیسرے ٹائم کا کھایا نہیں ہے. اچھا اگر کسی کی ضرورت ہے، اگر کسی کی ضرورت، میں اس سے انکار نہیں کر رہا، جسم کے لیے بھی ضرورت ہوتی ہے کہ انسان توانا اور تندرست رہ سکے، لیکن فقط انسان ان چکروں میں گم ہو کر نہ رہ جائے اور رمضان گزر جائے پورا اور پتہ چلا کہ معاملہ ختم ہو گیا. نہیں، سحری افطار بھی کیجئے، دوسروں کو بھی کھلائیے، مولانا صاحب کو بھی دعوت دیجئے، لیکن
اس بات پہ توجہ رہے کہ روحانیت کتنی بڑی ہم اور آپ کی، کتنا اہل بیت سے قریب ہوئے. مثال بہت دی جاتی ہے، اس لیے میں اس کو ریپیٹ بہت زیادہ نہیں کروں گا. ایک جملہ کہوں گا کہ علماء کرام نے مثال دی ہے یہ کہ جو پروڈکٹ ہوتی ہے کسی بھی چیز کی، تو ہم کہتے ہیں کہ بیفور یوز اور آفٹر یوز. موٹاپا کم کرنے کی دعا کیا کہہ رہا ہوں میں چونکہ وہ دعا کا موضوع چل رہا ہے نا، لہذا دعا کا لفظ. تو کہا کہ یا کریم، گورا کرنے کی کریم، تو جو کریم یوز ہوتی ہیں تو بیفور یوز اور آفٹر یوز. تو اگر بیفور یوز اور آفٹر یوز ایک ہی جیسی ہو تو پھر وہ کریم بیکار ہو جائے گی، پھر کوئی فائدہ نہیں. رمضان المبارک میں بیفور رمضان اور آفٹر رمضان اپنی دو تصویریں رکھیے گا اپنے پاس. بیفور رمضان آپ کیسے تھے اور آفٹر رمضان کیسے ہوں گے. اور قرآن کہتا ہے ان الانسان علی نفسہ بصیرہ، ہر انسان اپنے آپ کو بہتر جانتا ہے کہ میں کیسا ہوں. لہذا اپنے آپ کی اسسمنٹ کر لیجئے کہ آج میں کہاں ہوں. ابھی 30 دن ہے ہمارے پاس، 29 دن ہے انشاءاللہ ہمارے پاس. اس میں ہم چیک کر لیں گے کہ جب اختتام ہوگا تو کیسے ہوں گے. اور اہل بیت اطہار کا نام انشاءاللہ اس سے ہم سب کی روحانیت میں ایسے اضافہ ہو سکے کہ سلمان تو ہم بن نہیں سکتے، سلمان کی قدموں کی خاک کے برابر انشاءاللہ بن پائیں. اس ماہ میں دعا کے آغاز میں آنسو آ جائیں اگر آنکھوں میں تو دعا کی قبولیت کے اسباب اور بڑھ جایا کرتے ہیں. جب دعا اختتام ہوگی اور اس کے بعد زیارت ہوگی تو اتنی معذرت کہ میں ایک اور مقام پر چونکہ حاضری کے لیے جانا ہے تو میں زیارت میں آپ کے ساتھ شریک نہیں ہو پاؤں گا کم از کم ایک ہفتے تک. اس کے بعد انشاءاللہ اگر ہو سکا تو میں آپ کے ساتھ رہوں گا. دعا کے بعد جب زیارت ہوگی تو آپ زیارت پڑھیے گا، میں انشاءاللہ آپ سے اجازت چاہوں گا. اہل بیت اطہار پر 8 مرتبہ امام نے درود بھیجا اس دعا میں. آج پہلا روزہ تھا کئی مومنین کا، اور بہت سے مومنین ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے رمضان سے پہلے شعبان ہی سے روزے شروع کر، لیکن بہرحال رمضان کی ایک الگ تاثیر ہوتی ہے. تو ابتدا میں پیاس کا احساس زیادہ ہوتا ہے، آہستہ آہستہ عادت ہو جاتی ہے، لیکن شروع میں پیاس کا احساس زیادہ ہوتا ہے. روزے میں سختی زیادہ محسوس ہوتی ہے. جب روزے میں افطار کا وقت آئے اور پانی پر آپ کی نگاہ پڑے تو حسین کی اس وصیت کو یاد کیجئے گا کہ جو اس معصوم سکینہ کو کی تھی کہ جو باپ کے بے سر کے لاشے سے لپٹی ہوئی اور کہا تھا کہ میرا پیغام پہنچانا کہ شیعتی ما ان شرطم ما عذب فذکرونی، اے میرے شیعوں جب بھی ٹھنڈا پانی پینا تو یاد کرنا تمہارا مولا پیاسا مارا گئے. جی چاہتا ہے پیاس کے مصائب. کربلا میں اس کی ایک الگ لغت ہے، فرہنگ ہے کربلا کا. یہاں العطش کہو تو سمجھ میں آتا ہے کہ کس معصوم بچی کی پیاس مراد ہے. یہاں العطش کہو تو سمجھ میں آتا ہے کہ کون سا 6 ماہ کا بچہ تھا جو پیاس سے بہا ہوا، اور کون سا وہ موقع تھا کہ جب باپ کے ہاتھ میں 6 ماہ کا لاشا تھا اور باپ نے یہ فریاد بلند کی تھی کہ لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرون کیف استسقی لطفل فابوا ان یرحمونی. اے میرے شیعوں کاش تم کربلا کے میدان میں ہوتے تو تم دیکھتے تمہارا مولا کیسے 6 مہینے کے بچے کے لیے پانی مارا. مجھے نہیں پیاس کی شدت کیا تھی، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ 35 برس بعد جب بیمار کے سامنے پانی آتا تھا تو آنکھوں سے آنسو ہو جاتے تھے. اور مجھے نہیں معلوم پیاس کی شدت کیا تھی، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ جب ان ہاتھوں کے ساتھ کے جن ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں میرے بیوی نے اپنے بابا کی لہد بنائی ہے تو اس پر انگلی سے ایک جملہ لکھا کہ ھذا القبر الغریب المظلوم الذي قتله شانا. یہ اس غریب اور مظلوم کی قبر ہے کہ جسے پیاسا ذبح کیا گیا تھا. اور ایک جملہ یہ نہیں کہہ دوں کہ پیاس کا عالم یہ تھا کہ جب ذوالجناح واپس آیا ہے تو اس معصوم سی یتیمہ نے ذوالجناح کے قدموں سے لپٹ ایک سوال کیا تھا کہ یہ نہیں پوچھا میرے بابا کو تیر کتنے لگے تھے، یہ نہیں پوچھا میرے بابا کو تلوار کتنی لگی تھی، ایک سوال کیا کہ یا جواد ہو اسقیا ابی ام قتل عطشانا. ہے میرے بابا کے ذوالجناح یہ بتا جب بابا کو ذبح کیا تھا تو کیا پانی پلایا تھا یا پیاسا ذبح کیا تھا. میرا مولا پیاسا مارا گیا. جزاکم اللہ. آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. مولا سید سجاد کا نام بھی آ گیا، انہی سے منسوب دعا ہے، اسے ساتھ ساتھ میرے پڑھتے جائیے گا.
اور انشاءاللہ اس دعا کے ساتھ کہ ہم میں سے جس کی دعا قبول ہو، اس کے صدقے میں سب کی دعا قبول ہو سکے. دعا اقبال ماہ رمضان مبارک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لحمدہ وجعلنا من اہلہ لنكون لإحسانه من الشاكرين وليجزينا على ذلك جزاء المحسنين. والحمد لله الذي حبانا بدينه واختصنا بملته وسب لنا في سبل إحسانه لنسلكها بمنه إلى رضوانه حمدا يتقبله منا ويرضى به عنا. والحمد لله الذي جعل من تلك السبل شهره شهر رمضان وشهر الصيام وشهر الإسلام وشهر الطهور وشهر التمحيص وشهر القيام الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فأبان فضيلته على سائر الشهور بما جعل له من الحرمات الموفورة والفضائل المشهورة فحل فيه ما أحل في غيره عظما وحجر فيه المطاعم والمشارب إكراما وجعل له وقتا بينا لا يجيز جل وعلا أن يقدم قبله ولا يقبل أن يؤخر عنه. ثم فضل ليلة واحدة من لياليه على ليالي ألف شهر وسماها ليلة القدر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام قائم البركة إلى طلوع الفجر على من يشاء من عباده بما أحكم من قضائه. اللهم صل على محمد وآله وألهمنا معرفة فضله وإجلال حرمته والتحفظ بما حضرت فيه وأعنا على صيامه بكف الجوارح عن معاصيك واستعمالها فيه بما يرضيك حتى لا نصغي بأسماعنا إلى لغو ولا نسرع بأبصارنا إلى لهو وحتى لا نبسط أيدينا إلى محظور ولا نخطو بأقدامنا إلى محشور وحتى لا تعيا بطوننا إلا ما أحللت ولا تنطق ألسنتنا إلا بما مثلت ولا نتكلف إلا ما يدني من ثوابك ولا طاعة إلا الذي يقي من عقابك. ثم خلص ذلك كله من رياء المرائين وسمعة المسمعين لا نشرك فيه أحدا دونك ولا تبتغي فيه مرادا سواك. اللهم صل على محمد وآله وقفنا فيه على مواقيت الصلاة الخمس بحدودها التي حددت وفروضها
التي فرضا ووظائفها التي وضعت وأوقاتها التي وقت وأنزلنا فيها منزلة المسيرين لمنازلها الحافظين لأركانها المؤدين لها في أوقاتها على ما سنه عبدنا ورسولك صلواتك عليه وآله في ركوعها وسجودها وظلها على أتم الطهور وأسبغه وأبين الخشوع وأبلغه ووفقنا فيه لأن سائر أرحامنا بالبر والصلة ونتعاهد جيراننا بالإفضال والعطية وأن نخلص أموالنا من التبعات وأن نطهرها بإخراج الزكاة وأن نراجع من هاجرنا وأن ننصر من ظلمنا وأن نسالم من عادانا حاشا من عودي فيك ولك فإنه العدو الذي لا نوالي والحزب الذي لا نصفي أن نتقرب إليك فيه من الأعمال الزاكية بما تطهرنا به من الذنوب وتعلمنا فيه مما نستأنف من العيوب حتى لا يورد عليك أحد من ملائكتك إلا دون ما نورد من أبواب الطاعة لك وأنواع القربة إليك. اللهم إني أسألك بحق هذا الشهر وبحق من عبد لك فيه من ابتدائه إلى وقت فنائه من ملك قربته أو نبي أرسلته أو عبد صالح اختصصته أن تصلي على محمد وآله وأهلنا فيه لما وعدت أولياءك من كرامتك وأوجب لنا فيه ما أوجبت لأهل المبالغة في طاعتك وجعلنا في نظم من استحق الرفيع الأعلى برحمتك. اللهم صل على محمد وآله وجنبنا الإلحاد في توحيدك والتقصير في تمجيدك والشك في دينك والعمى عن سبيلك والإغفال لحرمتك والانخداع لعدوك الشيطان الرجيم. اللهم صل على محمد وآله. وإذا كان لك في كل ليلة من ليالي شهرنا هذا رقاب يعتقها عفوك أو يهبها سخطك فاجعل رقابنا من تلك الرقاب واجعلنا شهرنا من خير أهل وأصحاب. اللهم صل على محمد وآله وامحق ذنوبنا مع إمحاق هلاله واصلح عنا تبعتنا مع انسلاخ أيامه حتى ينقضي عنا وقد صفيتنا فيه من الخطيئات وأخلصتنا فيه من السيئات. اللهم صل على محمد وآله. وإن منا فيه فعدلنا وإن زغنا فيه فقومنا وإن اشتمل علينا عدوك شيطان فاستنقذنا منه. اللهم اشحنه بعبادتنا إياك وزين أوقاته بطاعتنا لك وأعنا في نار على صيامه وفي ليله على الصلاة والتضرع إليك والخشوع لك والذلة بين يديك حتى
حتى لا يشهد نهار علينا بغفلة ولا ليله بتفريط. اللهم واجعلنا في سائر الشهور والأيام عليك ما عمرتنا، واجعلنا من عبادك الصالحين الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، والذين ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، ومن الذين يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. اللهم صل على محمد وآله في كل أمان وعلى كل حال عدد ما صليت على من صليت عليه، وأضعاف ذلك كله بالأضعاف التي لا يحصاها غيرك، إنك فعال لما تريد. درود محمد رسول ڈسٹریبیوٹ آپ کو کیے گئے پرچے آپ ساتھ کر لے جا سکتے ہیں. اور الحمدللہ رب العالمین، ہم سے شاید بہت سے ایسے ہوں گے جنہوں نے کبھی زندگی میں صحیفہ سجادیہ کی کوئی دعا نہ پڑھی ہو. یہ صحیفہ سجادیہ کی دعا تھی جس امام کے مصائب زندگی پر سنے ہیں. کم از کم آج توفیق عطا ہوئی کہ استقبال ماہ رمضان المبارک کی دعا اس امام کے نام سے جو منسوب ہے وہ ہم نے تلاوت کی ہے. مولا کے نام پر اختتام کروں گا اس جملے سے کہ صحیفہ سجادیہ جہاں مولا دعا فرماتے جاتے تھے، ظاہر ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مولا گریہ نہ فرماتے ہوں. دعا کے لیے مولا نے گریہ کیا ہے اور ساتھ ساتھ اپنے بابا کے مصائب کے لیے گریہ کیا ہے. مصائب نہیں پڑھنا، اختتام کرنے کے لیے فقط ایک جملہ. چونکہ 8 مرتبہ جیسے میں نے عرض کیا اس دعا میں بار بار اہل بیت اطہار پر درود بھیجا گیا. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو ان سے منسوب ہو جاتا ہے اسے بہت بڑی شان عطا کیا کرتے ہیں. اور اگر اس کی بہترین مثال دیکھنی ہو کہ جو بظاہر جس کا نسب بھی بلند نہ ہو، اس کا چہرہ بھی خوبصورت نہ ہو، سینے سے بو بھی آتی ہو، لیکن حسین ابن علی کی بارگاہ میں ہے تو آج اتنا بلند ہے کہ جہاں حسین کو سلام کیا جاتا ہے وہاں اس جون غلام حبشی کو بھی سلام کیا جاتا ہے. اور کہا جاتا ہے بے ابی انت امی، یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں. یہ چھٹے امام نے زیارت تعلیم فرمائی ہے اس لیے کہ حسین ابن علی سے منسوب ہے. اس لیے کہ جب در حسین پر آئے ہیں تو آ کر کہا مولا کیا مجھے بھی اجازت ہے کہ میں بھی قربان ہو سکوں؟ تو مولا نے کہا تھا کہ نہیں، تم تو ابو ذر کے غلام تھے، جب ابو ذر کا انتقال ہوا تو ہم نے اپنے پاس رکھ لیا تمہاری حفاظت کے لیے. آج تمہاری پرورش کرنے والا مشکل میں، جاؤ ہم نے بیعت اٹھا لی. حسین ابن علی کا عجیب در ہے کہ حسین بھیجنا چاہتے ہیں، ان کو جانے کو تیار نہیں ہے. اس لیے کہ جون آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولا میں سمجھ گیا کہ میرا چہرہ سیاہ ہے، میرا نجس خون ہے، اس قابل نہیں ہے کہ فرزند زہرا کے خون کے ساتھ مل سکے. حسین نے جون کو گلے سے لگایا، کہا کہ میرے نانا نے تفریق کر دی تھی، کسی عربی کو اجمی پر، کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے. جون جاؤ تم، ہم نے تمہیں اجازت دی. جون جاتے ہیں، جہاد فرماتے ہیں. اب جو حسین کے در پر تھا نا، حسین کیا معراج کی، جب جون دلجنا سے زمین پر تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں مولا میرا آخری سلام قبول کیجئے گا، تو حسین جو فرزند زہرا ہیں وہ جون کے لاش پر پہنچے. کچھ رمق باقی تھی. ایک مرتبہ جون کے چہرے کو ہاتھوں میں لیا اور اپنی گود میں رکھا مولا نے، اور گود میں رکھ کر گویا، مجھے نہیں معلوم ابھی روایت کا جملہ نہیں ہے، لیکن میں چشم تصور سے دیکھ رہا ہوں کہ گویا حسین کی وہ انگلیاں کہ جن پر کبھی علی اصغر اور کبھی علی اکبر اور کبھی عباس کے بال آئے ہوں گے، حسین نے اپنے ہاتھوں سے جون کو پیار کرنا شروع کیا. کہ ایک مرتبہ جون ہوش میں آتے ہیں، جیسے حسین کو دیکھا اپنا سر زمین کے برابر رکھا. حسین نے سر لیا، گود میں رکھا، جون نے پھر زمین پر رکھا. حسین نے کہا کہ اے جون، میں تیرا سر اپنی گود میں رکھنا چاہتا ہوں وقت آخر، تو زمین پر کیوں رکھتا ہے؟ جون نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا یہ فاطمہ زہرا کے فرزند کی گود ہے. مولا میں حبش کا غلام ہوں، میں کہاں اس قابل ہوں کہ آپ کی گود میں آ سکوں. اور اب سننے والوں، آپ حسین مظلوم پر میرے ماں باپ آپ سب قربان ہو جائیں. ہم نے درود بھیجا ہے، ان کی کیا
کیا شان ہے. حسین نے اپنے رخسار کو جوڑ کر رخسار پر رکھا اور اس کے بعد ہاتھوں کو بلند کر کے کہا اللہم بید وجہہ وطیب ریحہ. پروردگار حسین تجھ سے دعا کرتا ہے تو اس کے چہرے کو نورانی بنا دے, بو کو خوشبو میں تبدیل کر دے. لہذا جب اہل بیت گزر رہے تھے کسی لاش وہ خوشبو نہ رہی تھی کہ جو ہم کے لاشے سے آ رہی تھی. حسین نے تو ہم کو میرا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك یا ارحم الراحمین. پہلی رمضان المبارک ہے. خط سید الشہداء کو اس فرش ادا جہاں ذکر مصائب کیا گیا ہے یاد کرتے ہیں. اپنے لوگوں کو کربلا لے کر چلیں. مولا کی خدمت میں سلام سب مل کر ساتھ ساتھ. السلام علیکم یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين اصحاب الحسین. پروردگار اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جن چیزوں کا صحیفہ سجادیہ میں اس دعا میں ذکر کیا گیا, تذکرہ کیا گیا, چونکہ ہمارے پاس موقع نہیں تھا کہ تفصیل سے ترجمہ پیش کر سکیں. جن کے پاس گھر میں موجود ہے وہ گھر جا کر ضرور دیکھیے گا اس کے ترجمے کو کہ پروردگار ہمیں اپنے نماز کے اوقات کی رعایت کرنے کی اور آداب کی رعایت کرنے کی توفیق نصیب فرما. ان عبادات کو جب تیری بارگاہ میں اس ماہ میں پیش کریں بطور احسن اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت نصیب فرما. اہل بیت اطہار کا واسطہ کہ جو کوتاہیاں, جو غلطیاں, جو گناہ ہو جائیں تیری رحمت کاملہ کے طفیل گناہ نے کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما. جہاں جہاں اہل بیت کے چاہنے والے جمع ہو رہے ہیں ان کی جان و مال و عزت و ناموس کی حفاظت فرما. دشمنان اہل بیت اگر قابل ہدایت نہ ہو تو جلد سے جلد نیست و نابود فرما. مولا سیر سجاد کی دعا پڑھی گئی ہے. مولا کے نام سے دعا کرتے ہیں. پروردگار آج یہاں رات کا وقت ہے, ہم نے رات کے وقت میں دعا پڑھی ہے لیکن یہاں پر چراغ چل رہا ہے, روشنی موجود ہے. آپ روشنی میں بیٹھے ہوئے تھے اور دعا پڑھ رہے تھے, لیکن جس امام کی دعا ہے اس کی قبر پر اس وقت کوئی چراغ نہیں ہے. وہ قبر تاریک ہے. جنت البقیع میں وہ قبر مسمار ہے. پروردگار تجھے اہل بیت اطہار کا واسطہ ہے. بیمار کربلا مولا سیر سجاد کی قبر اور پنجتن پاک وہاں پر جو امام حسن مجتبی علیہ السلام, شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اور باقی ائمہ علیہ السلام, ان کی قبروں کو دوبارہ آباد فرما اور جو انہیں مسمار کرنے والے ہیں انہیں واصل جہنم فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك یا ارحم الراحمین. ایک اعلان اس کے بعد سورہ فاتحہ کہ وہ شاید آپ کے لیے اعلان نہیں ہے لیکن آپ کے جو رشتہ دار اگر عزیز باہر موجود ہیں ملک سے باہر تو آپ انہیں بتلا سکتے ہیں کہ قرآن و عزت اکیڈمی کی ویب سائٹ پر یہ پروگرام لائیو جا رہا ہے. جو مومنین دیکھنا چاہیں پاکستان کے وقت کے مطابق 9 بجے شروع ہو جائے گا پروگرام. QOITRAT.org QOITRAT itrat.org اس پر لائیو یہ پروگرام جاتا ہے. جو مومنین دیکھنا چاہیں وہ دیکھ سکتے ہیں. ایک سورہ فاتحہ کی آپ سے گزارش ہے. رضا حسین سلیمان آغا, عاشق علی آغا, طاہرہ عاشق علی آغا بنت جعفر علی لاکھانی, لیلہ بائی بنت جعفر علی لاکھانی, زہرا بائی بنت جعفر علی لاکھانی, رقیہ بنت شیر علی, رضا حسین قاضی, سید اشتیاق حسین ابن اخلاق حسین, سیدہ سرتاج بانو بنت سید آل حسن, سیدہ شاہین فاطمہ بنت غلام مہدی, مجاہد حسین ابن شبیر حسین, شبیر حسین ابن طاہر حسین, آل رضا ابن شبیر حسین, اخلاق حسین محمد حسین, عزیز فاطمہ بنت اسیر بانو, جعفر علی موجور ان کے مرحوم اہل و عیال, محمد علی سندر جو ان کے مرحوم اہل و عیال, عارف علی راشد, سجاد حسین مکی, ابن رجب علی مکی اور تمام شہدائے اہل بیت علیہ السلام اور تمام مومنین مومنات کے لئے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك